اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنت الدائمت علی عداوتہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی. درود پڑھے محمد والے محمد. آج آخری گفتگو ہے اور کافی وقت کم ہے بہت، کیونکہ کچھ برادران نے سلام قصیدے منقبت میں وقت کافی ہو گیا. بیانات کافی تھے لیکن مجھے مختصر کرنا ہوگا. کسی طریقے سے جو موضوع ابتدا کیا ہے اسے ایک عملی نقطے پر لانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے پھر آپ اس موضوع کو خود آگے تحقیق کریں، اس پر ریسرچ کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اسے عملی کریں. کوشش یہی ہوتی ہے، ہدف یہی ہوتا ہے کہ موضوع کو چھیڑا جائے، صرف کہ تکمیل نہیں ہو سکتا. مجھ جیسے حقیر طالب علم سے تو حتماً نہیں ہو سکتا تکمیل. کوشش یہی رہی ہے کہ ایک موضوع جو اسوہ فاطمی، اسوہ کاملہ جناب سیدہ کے نام سے تھا، اسے صرف چھیڑا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ان ہستیوں کو، بالخصوص جناب سیدہ کو، اس نظر اسوہ سے دیکھے انسان. کیونکہ در حقیقت یہی وہ دروازہ ہے جو جناب سیدہ کے کردار کا کھلا ہوا ہے. اگر اس دروازے سے نہ داخل ہوئے اور دوسرے دروازوں سے انٹری کرنے کی کوشش کی تو وہ سارے دروازے بلاک ہیں، بند ہے وہ روڈ. پھر نتیجہ صحیح نہیں نکلتا، پھر انسان خیالات کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ آگے بڑھ نہیں سکتا. دوسرا در اسے پتا نہیں جس سے داخل ہونا ہے، اسی بند دروازے کے باہر بیٹھ کر کے اپنے خیالات سے سوچنے لگتا ہے کہ اندر کیا ہے. یہی ہوتا ہے اور وہ بھی رہا ہے. پھر ہر چیز میں خیالات آتے ہیں. جناب سیدہ کی شادی کیسے ہوئی، کہاں سے رشتہ آیا، مہندی کس نے لگائی، دیگ کس نے چڑھائی، یہ ساری خیالات بنانا شروع کر دیتا ہے نا. یہ ہوتا ہے ہمارے اکثر قصیدے کلام میں، یہی خیالات ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ سے قرآن نے کہا کہ رسول شاعری نہیں کرنا، منع کیا رسول اللہ کو شاعری نہیں کرنا. لیکن امیر المومنین نے اشعار پڑھے ہے نا، اس طرح سے غرار الحکام میں علی کے اشعار ہیں. لیکن فرق ہے، وہ شاعری جس سے روکا گیا ہے وہ شاعری یعنی خیالاتی باتیں نہ کرنا ہے، رسول حقیقت کو بیان کرنا، خیالاتی کوئی بھی چیز بیان نہیں کرنا، حقائق بیان کرنا. علی نے بھی حقائق بیان کی ہے اس احسن انداز کے اندر. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے جس در سے داخل ہونا ہے اس در سے داخل نہیں ہوئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس در سے داخل نہیں ہوئے جو در اسوہ کا در ہے، اور اگر ہم نے ان کو اسوہ نہیں بنایا تو ہماری زندگی میں کوئی اور اسوہ نہیں ہوگا. اس طرح سے نہیں ہے. اللہ نے اسوہ قبول کرنے کا در ہر انسان پہ کھولا ہوا ہے. آپ نے کسی نہ کسی کو اسوہ قبول کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ دروازے بند ہے. انسان کے کردار، کریکٹر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر چیز اس میں آ سکتی ہے. اب اس کے پاس شعور ہونا چاہیے، اتنی معرفت ہونی چاہیے، فہم ہونا چاہیے کہ وہ سمجھ سکے کیا صحیح آ رہا ہے، کیا غلط آ رہا ہے، کس چیز کے لیے در بند کرنے ہیں اور کس چیز کے لیے در کھولنے ہیں. اب جیسے وسوسہ ہے نا، قرآن بھی کہتا ہے پناہ مانگو وسوسے سے شیطان کے. اب وسوسے کے لیے در کھلا ہوا ہے، آتا ہے نا، آپ کی مرضی سے آتا ہے وسوسہ، آتا ہے وسوسہ. اب آپ کو اس کو پہچاننا ہے کہ یہ وسوسہ ہے، اسے اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مومن ہیں اس کا مطلب وسوسہ نہیں آئے گا، حتماً آئے گا وسوسہ. اسی طریقے سے ہر ایک کو انسان اپنا محرم نہ بنائے. جیسے فقہ میں ہے نا محرم نامحرم، فقہ میں ہے محرم نامحرم. ہمارے نزدیک محرم نامحرم کیا ہے؟
خواتین اور مرد کے تعلقات میں کچھ خواتین محرم ہیں، باقی ساری نامحرم ہے، فقہ ہے. لیکن فقہ سے آگے چلے اخلاق میں آئے تو یہ دائرہ بڑھ جاتا ہے محرم اور نامحرم. یہ نہیں کہ صرف عورت اور مرد میں محرم اور نامحرم کا رشتہ رہتا ہے، اس طرح سے نہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے محرم نامحرم ہو جاتے ہیں. جیسے رشتہ ولایت اگر کسی سے جڑ جائے صحیح معنوں میں وہ محرم ہو جاتا ہے اس کے لیے، یا وہ جو دور ہے دین ولایت سے، حقیقی دین سے، وہ انسان کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے. پھر چاہے مرد کیوں نہ ہو، خود مردوں کے درمیان محرم اور نامحرم ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی اگر آگے بڑھے، اخلاق سے بھی اگر آگے بڑھے اور اقدار کے باب میں آئے، اقدار کے میدان میں آئے، ویلیوز کے میدان میں آئے، تو یہ دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے محرم اور نامحرم کا. یعنی ہر کوئی اب محرم نہیں رہتا. وہی عورت زوجہ جو فقہ جسے کہتی ہے محرم ہے، اقدار کے میدان میں آ کے بہت سی چیزوں میں وہ نامحرم ہو جاتی ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ عورت کو ہر چیز نہ بتائے مرد، ہر راز اپنے نہ بتائے، اس میں وہ نامحرم ہے. نہیں بتائے ہر چیز بتانے. اب کچھ مرد ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں جو ہر چیز جا کر کے پہلے زوجہ کو بتاتے ہیں. اب جو دور رہتے ہیں وہ بھی اب واٹس ایپ اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ بتاتے ہیں، سب بتاتے ہیں، A to Z کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس سے ملا، کیا سنا، کیا بولا، سب کچھ. ہوتا کیا ہے اس سے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مرد کی لگام جو ہے عورت کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے اسوہ بن جاتی ہے، اس کی امام. اور آخر الزمان کی ایک علامتوں میں سے یہ ہے کہ مرد کی لگام جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہوگی، عورت مرد کو چلائے گی. وہ روز قیامت اللہ پوچھے گا نا، فرشتے پوچھیں گے کہ سب کو کھڑا کریں گے مردوں کو، اور سوال ہوگا کہ بتائیں تم میں سے کون ایسا مرد ہے جس کی لگام عورت کے ہاتھ میں نہیں تھی. وہ مرد ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور جو اپنی عورتوں سے ڈرتے تھے وہ دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں. جب نتیجہ نکلے گا تو سارے کے سارے مرد اس صف میں تھے جو ڈرتے تھے، لیکن ایک شخص وہاں پر نظر آتا ہے جو اس طرف کھڑا ہے، جو نہیں ڈرتا تھا. تو فرشتوں نے آگے بڑی اس کو تبریک کی، مبارکبادی پیش کی کہ واہ صاحب آپ تو کمال ہے، پوری کائنات گزر گئی، یہ سارے کے سارے جو ہیں عورتوں سے ڈرتے تھے، آپ تنہا جو ہے یہاں پر ہیں. آخر آپ آئیں یہاں پر سٹیج پر اور بتائیں اس کا راز کیا ہے. کیا راز ہے کہ آپ نہیں ڈرتے تھے؟ کیا سٹیج پہ آنا مجھے؟ اور بھائی جب آپ نے اعلان کیا کہ جو مرد نہیں ڈرتے وہ یہاں کھڑے ہو جائے، جو ڈرتے وہ وہاں کھڑے ہو جائے، تو میری بیوی نے کہا اس خط میں کھڑے ہونا، میں یہاں کھڑا ہو گیا. ہاں ہاتھ میں عورتوں کے نہ آئے. یہ نہیں کہ خدا عورتوں کو امین نہیں سمجھتا، ایسے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے یہ خواتین ناراض نہ ہو، سینکشنز نہ لگائیں، تحریم نہ لگائیں بعد میں، کہ یہ نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ بہت سی چیزیں، بہت سی ابتلاءات آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہونا خطرناک ثابت ہو. مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد یا مجرم یہاں پر آ جائے اور وہ کسی گھر میں چھپا ہو اور اس کی اطلاعات آپ کے پاس ہو. اب یہ خطرناک انفارمیشن ہے نا جو آپ کے پاس ہے. پولیس بھی آپ کو ڈھونڈے گی اور آپ نے بتا دیا تو اس کا گروہ بھی آپ کو ڈھونڈے گا. ہلاکت ہے اس میں. عورت کے لیے یہی ہے کہ ہر چیز نہ بتائیں اسے، ہر راز اسے اپنا نہ بتائیں، کہ اس کے لیے خطرناک ہے، نہ کہ صرف آپ کے لیے. یہ نہیں کہ امین نہیں ہے، امانت نہیں ہے، لیکن خطرناک ہے. عورت کی خلقت میں جو کچھ چیزیں استثناء ہیں یہ اس سے سازگار نہیں ہے. اسی طرح سے مردوں کے اندر بھی ہے کہ آپس میں ہر سر انسان نہ بتائے. ہے یہ روایت پورا باب ہے سر کے اوپر، راز کے اوپر، حدیثوں کا، ائمہ کے اقوال کا. یہاں تک کہ ہے کہ جو انسان اپنے سر، اپنے راز نہیں رکھ سکتا،
اس کا ایمان نصف ہے. اور جو اپنے راز نہیں رکھ سکتا خدا اس پر اپنے راز نہیں کھولتا. پر خدا کے رازوں میں سے ایک راز بقیت اللہ ہے، آخر امام ہے. وہ ایک راز ہے خدا کا، نہیں کھلتا اس کے اوپر، جو انسان صرف نہیں رکھتا. ہم نے کھول دیا ہے، ہم نے سارے محرم نامحرم کی دیواریں گرا دیے. جو چیز آتی ہے اسے آنے دے. اب جو ذاکر آئے جو پڑھے اسے ہم آنے دیتے ہیں، بالکل دروازے کھلے رکھے. نہیں سوچتے کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، یہ دین واقعی ہے یا نہیں ہے. مومنین اتنے بیٹھے ہیں، پڑھنے والا ایک ہے، ایک غلط بیانی کر رہا ہے، لیکن داخل جو ہے وہ 100 لوگوں کے کیریکٹر میں، 100 لوگوں کی فکروں میں وہ چیز وارد ہو رہی ہے. نقصان کتنا ہے؟ 100 کا نقصان ہو رہا ہے. ایک بولنے والا غلط بیانی کر کے اپنا نقصان تو کر رہا ہے، لیکن وہاں جو نقصان ہو رہا ہے دوسروں کا، وہ 100 1000 500 جو بیٹھے سب کا نقصان ہو رہا ہے. اور انسان کی خلقت اسی طریقے سے کہ وہ جو چیز سامنے نظر آتی ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے کسی کو، وہ اسے سرمشق بنا لیتا ہے اور اس کی مشق کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے پریکٹس کرتا ہے. دیکھ لے، ہم اپنے لباس دیکھ لے، اپنا رہن سہن دیکھ لے، کسی نہ کسی کی مشق ہم کر رہے ہیں. اب کسی نے پراٹھے بنائے ہوں گے، اب ساری ملت قوم جو ہے وہ پراٹھے بنا رہی ہے، کھا بھی رہی ہے. کسی نے کیا ہے نا یہ کام، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ نیچرل لا ہے. انسان کے اندر اور حیوانات کے اندر یہ فرق ہے. حیوان یہ کام نہیں کرتے. آپ ایک گائے کو لے لیں، وہ گائے کو لے کر کے آپ کسی بزنس میں لے جائیں، فیکٹری میں لے جائیں، وہ ایسے ہی کھڑی رہے گی وہاں پر. پھر وہاں سے نکال کر کے اسے کسی مجلس میں لے کر کے اسے 10 منقبت سنائیں، نعتیں سنائیں، سب کچھ سنائیں. پھر اس کے بعد اسے عزاداری میں لے جائیں، پھر اس کے بعد اسے کہیں اور لے کر کے جائیں، کہیں جتنی جگہ لیتے جائیں، گائے گائے رہے گی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن انسان ایسے نہیں ہے. جو سنے گا، جو دیکھے گا، اس کا اثر اس پر حتمن ہوگا. اور آج سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کی امیج، اس کا ایک عکس اس کے برین سیلز میں، اس کے حافظے میں رہتا ہے. علم نہیں رہتا، صرف وہ جو دیکھتا ہے اس کا امپریشن رہتا ہے. اس بحث پہ نہیں جاتے کہ علم نہیں ہے، وہ نالج نہیں ہے، امپریشن رہتا ہے اس کا. آپ ایک کاغذ پہ پین سے کچھ لکھے، پینسل سے لکھے، اب اسے اریزر لے کر کے مٹا دیں. اگر آپ مائکروسکوپ لے کر کے دیکھیں پھر بھی اس کی خط آپ کو نظر آئے گی. انسان کا کریکٹر ایسے ہی ہے، مٹتی نہیں یہ چیزیں، وہ اندر رہ جاتی ہے اس کے اندر. اسی لیے مغفرت اور عفو، ان دو میں کیا فرق ہے؟ استغفار میں اور عفو میں. کہتے ہیں الہی عفو، مغفرت یعنی خدا مجھے معاف کر دے، یعنی یہ جو میں نے کیا ہے غلط کام، اسے اریزر سے مٹا دے. عفو یعنی اسے دوبارہ اپنے اس نقطے پر لے کر کے آئے کہ کچھ بھی نہیں ہو، کوئی نشان نہ رہے اس کا. اسے کہتے ہیں عفو، یعنی مٹ جائے پوری طریقے سے، ورنہ اس کے اثرات انسان کے کریکٹر پر رہتے ہیں. ہم نے رول ماڈل اسوہ بنایا ہوا ہے. اسی لیے 3 طرح کے اسوہ ہیں. ایک اسوہ سیئہ ہے، یعنی وہ فاسد اسوہ، وہ برے اسوہ جن کو ہم دیکھ کر کے پریکٹس کرتے. خواتین ان کو دیکھتی ہیں، ان کے لباسوں کی پریکٹس کرتی ہے. مرد دیکھتے ہیں، اسی طرح کے لباس پہنتے ہیں، اسی طرح کی ہیئر سٹائل بناتے ہیں، اسی انداز میں بات کرتے ہیں، ہے نا. بہت سے نوحہ خان ذاکرین انڈین گانے سنتے تاکہ اسی طرز کے اوپر پھر آ کر کے خود کہتے ہیں، یعنی کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. پوچھیں ان سے جا کر کے، آپ سروے کریں، خود کہیں گے جی ہاں اتنی فلموں کے گانے ہم سنتے ہیں، تب جا کر کے ایک قصیدہ، ایک منقبت، ایک نوحہ تیار ہوتا ہے. یہ اسوہ سیئہ ہے جس کی ہم مشق کرتے ہیں، جس کو ہم نے سرمشق بنایا ہے اپنا. اور بہت سے اسوہ سیئہ ہے، بالخصوص یہ ٹیلی ویژن چینل جو ہے یہ سارا اسوہ سیئہ ہے. ہم سمجھتے ہیں فیملی کیا دیکھ رہی ہے، بیٹھ کر کے ڈرامہ دیکھ رہی ہے، کوئی ناچ گانا تو نہیں ہو رہا.
لیکن وہ ڈرامے کے اندر کی جو ویلیوز دکھائی جا رہی ہے، جو مورالز دکھائے جا رہے ہیں، جو اخلاق دکھایا جا رہا ہے، وہ سارا کے سارا اثر کرتا ہے. اسی طریقے سے نا پھر بیٹی آتی ہے کالج سے دیر، ماں پوچھتی ہے اس کو کدھر گئی تھی، وہ فلاں آنٹی کے گھر گئی ہوئی تھی. بھائی آنٹی کے گھر نہیں، کسی اور کل کے گھر گئی ہوئی تھی. وہ یہی ہوتا ہے. پھر دیکھ کر کے ساری چیزیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک تحرک ایجاد کرتا ہے. جب یہی چیزیں، یہ جو فاحشات، مرد عورت کے تعلقات، یہ سارے ٹیلی ویژن پر جب دیکھیں گے تو یہ اندر خود انسان کے ایک حرکت پیدا کرتا ہے. یہ اسوہ سیئہ ہے، اس کا اثر ہوگا. جیسا بھی اسوہ ہوگا ویسا اس کا اثر انسان کے کیریکٹر پر حتماً ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوگا. 100% ہوگا جو سنیں گے. اب بچپن سے ہمیں تخیلاتی چیزیں سنائیں ائمہ کے بارے میں، حضرت زہرا کے بارے میں، وہی بن گیا ہمارا تصور، وہی بن گیا. ساری فضیلتیں ہم جو پڑھتے ہیں خوب، یہ فضیلتیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت ان کی فضیلت ہے. جو ہم پڑھتے ہیں وہ رشتہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہے، جو ہمارے اندر نہیں آ سکتا. اگر اللہ نے وحی نازل کی یا جبرائیل کو بھیجا کوئی تحفہ لے کر کے جناب سیدہ کے لیے، تو یہ جان لے کہ یہ پڑھنے سے یا سننے سے کوئی فرشتہ میرے گھر پر نہیں آئے گا. خوب ہے، یہ فضیلت ہے، اس سے عظمت بیان ہو، لیکن ساتھ میں وہ پہلو کہاں ہے جو سیرت کا، اسوائیت کا ہے، جس کا تعلق مجھ سے. اگر میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، کوئی نہ کوئی آ کر کے اس جگہ پر بیٹھ جائے گا. آپ دیکھیں باہر جتنی زمین خالی ہے، رہتی ہے خالی زمین جہاں بلڈنگیں نہیں بنی ہیں، کسی نہ کسی نے اس کو آکیپائی کر لیا، یا گاڑیاں کھڑی ہے یا کوڑا کرکٹ پڑا ہے. اکثر کوڑا کرکٹ خالی پلاٹوں کے اوپر پڑا ہوتا ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے اپنے اس کردار کے پلاٹ کو، نہیں وہاں پر کچھ بنائیں گے، ایک صحیح اسوہ کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، اسوہ سیئہ، اسوہ فاسدہ یہ آ کر کے اس کی جگہ لے لے گا، یہ لے لے گا اس کی جگہ. اور یہی ہو رہا ہے آج. فاسد اسوہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، انہی کی طرح بچے فالو کرتے ہیں ان کو، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا، نسلیں ہماری بگڑ رہی ہے، نسلیں خراب ہو رہی ہے. کیسے، کیوں نہ خراب ہو؟ کیونکہ اس کا کریکٹر بنایا اللہ نے، اس کی خلقت اس طرح سے بنائی ہے کہ اس نے اثرات کو لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں لے گا، کسی نہ کسی کو اس نے اپنا آئیڈیل اور اپنا رول ماڈل حتماً بنانا ہے. آپ کا کام بنتا ہے کہ صحیح اسوہ اس کو متعارف کرائے. صحیح اسوہ کون ہے، کس کی پیروی کرنا ہے. ہی نا. اب مثال ایک یہی جناب سیدہ کے کردار سے میں ایک مثال لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی بات واضح ہو. رسول اللہ نے ایک دن کہا جناب سیدہ سے کہ جبرائیل وحی آئی. جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ آج جناب سیدہ جو مانگے، اللہ سے جو مانگے وہ اللہ عطا کرے گا، عطا کرے گا. بھیجا کسی کو گھر پر، سیدہ کے گھر پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. ایک چمڑا ہے جس کے اوپر حسنین سوتے ہیں، ایک چمڑا ہے صرف. نہ کھانے کے لیے کچھ، جس کے پاس کچھ نہیں ہو اسے اللہ کی طرف سے پیغام آئے کہ جو مانگنا ہے مانگے. کیا مانگیں گے؟ ابھی آپ کے پاس جبرائیل آ جائے کہ مانگے، آپ کہیں گے اقامت مل جائے، نیشنلٹی مل جائے. جس کے پاس جاب نہیں کہے گا جاب مل جائے، یہی مانگیں گے نا. جناب سیدہ نے کیا مانگا؟ کہا خدا سے مجھے کیا چاہیے؟ توفیق اطاعت و بندگی. وہ جو خود بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، جو خود مطیع اللہ ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے خدا مجھے دینا ہی ہے تو اور مزید توفیق اطاعت و بندگی دے. اگر جناب سیدہ کو اسوہ بنائے تو انسان یہی مانگے گا کہ اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری اور مزید اطاعت
سکوں، میں تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں۔ اے رسول جب نماز پڑھو تو اس کا حق ادا کرو، اے رسول جب جہاد کرو تو اس کا حق ادا کرو۔ خدا صرف یہ نہیں کرتا، کہتا کہ عمل انجام دو، اس کی قدر کے ساتھ اس کو انجام دو، اس کا حق ادا کرو۔ حق ادا کرنا یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑنا، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا۔ جناب سیدہ کو پتا ہے کہ اللہ کا مقام کیا ہے، کہ میں جتنی بھی اطاعت اور بندگی کروں ابھی میں نے وہ مقام نہیں حاصل کیا، اس لیے اے خدا مجھے اور توفیق دے، تو مجھے توفیق دے گا تو میں اس مقام پر پہنچ سکتی ہوں۔ کہاں ہے یہ پہلو؟ خود جناب سیدہ بھی شاعر ہیں، ان کو قصیدہ لکھنا چاہیے، بندگی سیدہ، عبودیت سیدہ، عبودیت میں سیدہ کو اپنا اسوہ بنائیں۔ دیکھیں سارے گھر کے مسائل سالو ہو جاتے ہیں آپ کے۔ اکثر گھر میں مسائل کیا ہوتے ہیں، شوہر میں زوجہ میں کیا مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چاہیے مجھے، شوہر کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس، اب یہ مجھے بھی ایک گاڑی چاہیے، پہلے بیوی کہتی ہے مجھے ڈرائیونگ لائسنس دلا دے تاکہ بچوں کو اسکول میں ہی چھوڑ کر کے آ جاؤں گی، پھر کہتی ہے اب لائسنس تو دلا دیا، اب گاڑی کدھر ہے؟ گاڑی چاہیے۔ پھر کہتی ہے مجلس پہ جانا ہوتا ہے، پک کرنا ہوتا ہے، دوسری عورتوں کو بھی بڑی گاڑی چاہیے۔ اسی پر مسئلے مسائل ہوتے ہیں گھروں کے اندر، یہ چاہیے وہ چاہیے، اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ اگر بندگی میں جناب سیدہ کو اسوہ بنا لے، بندگی یعنی کیا؟ کسے کہتے ہیں بندگی؟ بندگی یعنی انسان خدا کا عبد بن جائے، یعنی ہر چیز سے اپنی ملکیت اٹھا لے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، میرا کچھ ہے ہی نہیں، نہ مجھے کچھ چاہیے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بندگی انسان کو قناعت تک لے جاتی ہے، قناعت سکھاتی ہے کہ جو کچھ ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے، جو اللہ نے دیا ہے بس وہی، کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، جو دے دیا اس نے دے دیا، یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس سے اگر اسوہ بنا لے۔ یہ دیکھیں نا 14 معصومین ہماری زندگیوں میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر مسائل ہیں۔ کیوں ہے مسائل؟ کیونکہ جس مد میں موجود ہونا ہے اس مد میں نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کعبہ ملکیت ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے مدینہ ملکیت ہو گئی ہے، تو وہ ہو گئی ہے، اب آپ کا کیا؟ آپ کی تو نہیں ہو سکتی نا، آپ کو جس مد میں لینا ہے اس مد میں تو آ کر کے لے۔ کم از کم اتنا کام کرے، اگر کعبہ جناب سیدہ کی ملکیت ہے تو جن کے قبضے میں کعبہ ہے ان سے چھڑانے کے لیے تو کوئی اقدام کرے۔ اتنا کر لے کم از کم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ توفیق اطاعت کو بندگی دے، سیدہ سے انفاق سیکھے، دینے کا طریقہ سیکھے، سیکھے انفاق کیا ہوتا ہے جناب سیدہ سے۔ اسوہ کاملہ یعنی ہر چیز میں اسوہ، دفاع ولایت میں اسوہ، اطاعت میں اسوہ، عبودیت میں اسوہ، انفاق میں اسوہ، ایثار میں اسوہ، تربیت میں اسوہ، ہر چیز میں اسوہ، ہر میدان میں اسوہ۔ ہم کہتے ہیں علامہ اقبال سنی تھے یا شیعہ تھے؟ ایک مشکل شیعوں کو زیادہ پڑ گئی ہے، شیعہ تھے یا سنی تھے؟ صرف یہ علامہ اقبال کی معرفت دیکھ لے جناب سیدہ کی، پھر فیصلہ کر لے۔ اگر اس معرفت کے بعد اگر علامہ اقبال سنی ہے تو میں کہتا ہوں پھر میں بھی سنی ہوں۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطور، مادرن را اسوہ کامل بطور۔ اقبال کو سمجھ میں آ گیا کہ فاطمہ اسوہ ہے، شیعہ کو نہیں سمجھ میں آیا فاطمہ اسوہ ہے، تو پھر اقبال جو بھی ہے شیعہ یا سنی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا نا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو میرا مذہب کیا ہے، میرا مذہب دین شبیری ہے، مجھے شبیر سمجھ میں آ گیا، میرا یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ انہیں سمجھ میں آ جائے نا، اقبال کو آ گئی سمجھ میں فاطمہ زہرا، شیعوں کو نہیں سمجھ میں۔
شیعہ ابھی بھی خیالات کی دنیا میں اساطیر بنایا ہوا ہے، خیالاتی بنایا ہوا ہے، خیالات میں فیبریکیٹ کرتے ہیں اپنے ذہن سے. کیوں اتنی محنت کرتے ہیں جب سارا کردار سامنے ہے؟ اسے لیں، اس کی پیروی کریں، اسے پیش کریں لوگوں کے سامنے آ کر کے. حماسی اشعار ہو، یہ نہیں ہو. ائمہ علیہ السلام بھی شعراء کو بلاتے تھے، اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے بلاتے تھے، لیکن صرف چند ایسے تھے جن کو امام خود تحفہ دیتے تھے، ہر ایک کو نہیں دیتے تھے. دیبل جیسے شاعر کو، اور جن کو امام نے تحفے دیے، جن کی شاعری کو قبول کیا، ان کا اینڈ زندان میں ہوا. ان کے قلم نے ان کو زندان میں پہنچا دیا. کیوں پہنچایا زندان میں؟ ایسا کیا لکھا جس نے ائمہ کا بھی دل خوش کیا اور خدا بھی ان سے راضی ہو گیا؟ یہ ہے کس طرح سے ہونا چاہیے. اسوہ کے باب سے ہیں، کب کھولیں گے ہم یہ تخیلاتی دین اگر آنے والی نسلوں کو پیش کریں گے، یہ نہیں قبول کرے گی آپ کا دین. یہ پھر وہی ہوگا علی دا سپر مین، فاطمہ دا سپر لیڈی، بس یہی نتیجہ نکلے گا اور کچھ نہیں نکلے گا. جو ان کو دکھائے آج ہالی ووڈ، جو ان کو دکھا رہا ہے، ہالی ووڈ نے جو ان کو رول ماڈل اور اسوہ پیش کیا ہے، اسپائڈر مین، بیٹ مین، سپر مین، یہ اسی فہرست میں لا کر کے ان ہستیوں کو بھی کھڑا کر دیں گے. ہیرو وہ ہالی ووڈ کے ہیرو تھے، یہ اسلام کے ہیرو ہے، اور کچھ نہیں ہوگا اس سے زیادہ. آگے آنے والی نسلیں جن کو یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہے، جن کی لاجیکل تھنکنگ ہے، منطقی فکر ہے، اس کے سامنے آپ یہ نہیں حقائق پیش کر سکتے. اب جو قدیمی ہے وہ تو جذبات میں قبول کر لیتے سب چیزیں، نسل نہیں قبول کرتی. ان کے سامنے پریکٹیکل دین پیش کرے. اسوائیت مولانا روم ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک طوطا ہے، وہ طوطے کی پرورش کرنی ہے، طوطے کو کچھ سکھانا ہے. طوطے جو بولتے ہیں ان کو کیسے سکھاتے ہیں؟ اگر ایک انسان طوطے کو سکھائے بولو بسم اللہ، وہ نہیں بولے گا، نہیں سیکھے گا. کیوں نہیں سیکھے گا؟ کیونکہ جو اسے سکھا رہا ہے وہ اس کی جنس کا نہیں ہے، اس کی جنس کا نہیں ہے. طوطا سکھانے والا کیا ٹیکنیک استعمال کرتا ہے؟ وہ طوطے کے سامنے ایک آئینہ رکھتا ہے، اس آئینے میں طوطے کو طوطا نظر آتا ہے، اور پھر آئینے کے پیچھے جا کر کے بیٹھتا ہے اور جا کر کے پھر کہتا ہے بسم اللہ. تو وہ طوطا سمجھتا ہے یہ دوسرا طوطا بول رہا ہے اور یہ اس کی کاپی کرتا ہے، یہ اس کی مشق کرتا ہے. اسی طرح سے اگر اللہ ہمیں خود سکھانا چاہے، ہم نہیں سیکھ سکتے کہ ہماری نوع الگ ہے، وہ ذات الگ ہے، ہماری ذات الگ ہے. اللہ نے بیچ میں یہ آئینہ رکھا ہے اور اس کے اندر وہ شبیہ دکھائی ہے جو کامل ہے، کہ دیکھو یہ جیسے، یہ تمہارے جیسے ہی ہے، تمہارا ہی جسم ہے، یہ رسول تمہاری طرح، یہ کھاتا بھی ہے، یہ پیتا بھی ہے، یہ بازار میں بھی ہے، انہوں نے شادی بھی کی ہے، اور جس طرح تم کو موت آئے گی رسول کو بھی موت آئے گی. تو جب یہ سارے کام تمہارے جیسے کرتا ہے تو باقی کے کام تم بھی ان کے جیسے. یہ اسوہ ہے، اسوہ حسنہ جو یہ ہستیاں ہے. اگر اسوہ حسنہ کو ہم نے اپنی زندگی میں اسوہ نہیں بنایا، سرمشق نہیں بنایا، اسوہ سیئہ اس کی جگہ لے لے گا، حتماً لے لے گا، جان لے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر ایک نے کئی اسوہ بنائے ہوئے. آپ اپنے گھر کا پورا انالیسس کریں جا کر کے آج شب میں، کچن میں کس کو ہم نے رول ماڈل بنایا ہے، باتھ روم میں کس کو دیکھ کر کے ہم نے اپنا باتھ روم بنایا ہے، کس کو دیکھ کر کے اپنے گھر کو ہم نے سجایا ہے، کس کو دیکھ کر کے میں اپنے لباس سلیکٹ کرتا ہوں. ہے نا؟ سب دیکھیں، پورا اسٹڈی کریں کتنے اسوہ ہیں ہماری زندگی میں. لیکن جن کو بنانا تھا وہ کہاں پر ہے؟ ان کا رول کیا ہے؟ کہاں؟ خود اینالائز کریں کن چیزوں میں میں نے جناب سیدہ کو اسوہ بنایا ہے، جس کے لیے خود امام فرماتے ہیں، امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جدہ ہمارے لیے بھی اسوہ ہے.
تو پھر مومنین کے لیے اسوہ نہیں ہوئی؟ وہ معصوم کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بھی اسوہ ہے، تو مومنین کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ اگر اسوہ حسنہ نہ ہو، نکال دے اسے، اس کے اپنے مقام سے ہٹا دے، پھر اسوہ سیئہ اس کی جگہ آ جائے گا، اسوہ فاسدہ اس کی جگہ لے لے گا، پھر جیسا فاسد ہے ویسے ہی بنے گا انسان۔ ایک اور اسوہ وقت نہیں ہے جتنا کہ چیزوں کو کھولنے کا، جسے کہتے ہیں اسوہ محملہ، یعنی وہ اسوہ جو خاص کر کے دینداری میں ہوتا ہے، وہ آئیڈیلز جو کچھ نہیں کرتے، لا تعلق بیٹھے ہوتے، خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ہوتے نا بہت سے، آپ مثال بھی دیتے نا، ہم کیوں کچھ بولے، مولانا تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے نا، ہم کیوں اپنی ذمہ داری ادا کریں، مولانا کچھ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، مولانا خاموش بیٹھے، آتے نماز پڑھاتے، مولانا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جب وہ کچھ نہیں کرتے تو ہم کیوں کچھ کریں؟ امام راحل نے اسی اسوہ محملہ کو جو اصطلاح استعمال کی وہ کیا تھی؟ متحجرین، یعنی پتھر کی طرح، ایک جگہ پر پتھر کو رکھ دے وہ ہلتا نہیں، کچھ بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ان کو ہم نے اپنا اسوہ بنایا ہوا ہے کہ وہ نہیں کرتے، وہ خاموش ہے، وہ ساکت ہے، ہم کیوں کریں؟ یہ بھی ایک منفی اسوہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسوہ حسنہ کو آ کر کے دیکھیں، یہ وہ اسوہ ہے جو ہمیشہ حرکت میں ہے، جو کہیں بھی خاموش نہیں ہے، کہیں بھی خاموش نہیں ہے، ہمیشہ حرکت میں، ہمیشہ دیکھیں موومنٹ میں، ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ امام کسی بھی حالت میں ہو اپنی ذمہ داری سے دور نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم کیوں دور ہیں اپنی ذمہ داریوں سے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو ماڈل متعارف کرائے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ اس عصر میں امام خمینی جیسا ماڈل ہمارے سامنے آیا، ایک ایسا اسوہ آیا جس نے اسوہ حسنہ پر چل کر کے دکھایا کہ یہ راہ پر ان سے لیا جا سکتا ہے اور لے کر کے چلا جا سکتا ہے۔ یہی نا خمینی بت شکن ہے، ابراہیم بھی بت شکن ہے، ابراہیم کی بت شکنی کو خمینی نے اسوہ بنایا۔ سیدہ مزرعہ اطاعت و بندگی ہے، امام خمینی کی زندگی دیکھیں، روج اطاعت اور بندگی میں اتنی بندگی کہ کبھی زندگی میں غلطی سے بھی یہ لفظ نہیں نکلا امام خمینی کی زبان سے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، ہر کام اللہ نے کیا ہے۔ جب انسان بندگی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب اظہار بندگی کرتا ہے، یہ اظہار بندگی ہے کہ غلطی سے بھی اس سے ذرا سا بھی اشتباہ بھی نہیں ہوتا ہے، کہیں پر کہہ دے کہ یہ میرا کام ہے، سب اللہ کی طرف سے، سب توکل اللہ ہے، خدا کو وکیل بنائے ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اسوہ کو انتخاب کیا، وہ اسوہ یہ اپنی زندگی میں، اگر اسوہ سیئہ لے لیتے، اسوہ محملہ لے لیتے، یہ لا تعلق اسوہ جو بیٹھے ہوئے تھے اس وقت بیٹھے ہوئے، اے علماء قوم، اے علماء نجف، خود امام کے کلام ہے، یہ علماء نجف سے کلام کیا، علماء قوم سے کلام کیا، کہا کہ کیا حرم امیر المومنین صرف اس لیے ہے کہ تم جاؤ اور جا کر کے زیارت پڑھ کے بوسہ لے کر کے آ جاؤ؟ کیا علی کی زندگی ایسے گزری کہ علی مسجد نبوی میں روز جاتے، جا کر کے زیارت پڑھتے اور بوسہ لے کر کے آ جاتے؟ یہ تھی علی کی زندگی۔ کیوں علی کو اسوہ نہیں بناتے کہ یہ کربلا اس لیے ہے کہ صرف زیارت نامہ پڑھ کے اپنی حاجتیں طلب کر کے لے آئے؟ اس لیے یہ کیوں حسین کو اسوہ نہیں بناتے؟ خود پکار کے امام خمینی نے کہا۔ اب اس عصر میں امام خمینی جیسا اسوہ ہمارے سامنے ہے، پیروی کریں اور دیکھیں کون ہے جس نے واقعی امام خمینی کو اسوہ بنایا ہے، پھر اس کی پیروی کریں۔ اگر امام خمینی سے فاصلہ ہے، نہیں ہے، تو ہمارے عصر میں، ہمارے معاشرے میں ڈھونڈے کون ہے۔
ائمہ کے معیارات پر آ کر کے دیکھیں. ہم نہیں کہتے کہ شخصی معیار پر کبھی آ کر کے دیکھیں, نہیں, کسی بھی شخصیت کو حق کے معیار پہ دیکھیں. حق کا معیار کیا ہے؟ یہی اسوہ ہے. عملی زندگی دیکھنی ہے کسی شخصیت کی, کسی بھی انسان کی, دیکھیں ائمہ کی زندگی ایسی تھی یا نہیں تھی, دیکھیں. یہی امام خشتم کی سے روایت ہے, کیونکہ جو حالات ہیں اس کے مطابق مثال دو اسی اسوائیت کی. محمد و آل محمد صلوات. امام کا ایک بہت ہی قریبی صحابی تھے, بہت ہی, ابھی نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, قریبی صحابی تھے. امام نے ایک مرتبہ ان کو آنے کی اجازت نہیں دی, ملنے سے انکار کر دیا, نہیں ملنا. کافی پریشان ہوئے, کئی مرتبہ ایسا ہوا, آتے تھے امام کہتے تھے نہیں ملنا. آخر میں بہت اصرار کیا کہ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیوں نہیں ملنا ہے مجھ سے. آئے جب ہم نے پوچھا تیرا یہ ماموں ہے, فلاں شخص کا نام لیا, کہاں, کہا تیرے اس سے بڑے گہرے تعلقات ہیں, تیرے اس سے بہت گہرے تعلقات ہیں. کہا میرا ماموں ہے, دین میں ہے نا, اپنے اقربا کے ساتھ اچھے تعلق صلہ رحم رکھیں, اچھے تعلقات ہیں خوب. لیکن یہ ظالم ہارون رشید کا بہت قریبی ہے, یہ اس کی محفل میں جا کر کے بیٹھتا ہے. اگر تجھے اس سے تعلق رکھنے ہیں تو رکھ, پھر یہاں نہیں آنا. تو ہر جائی ہے, تو یہاں بھی آتا ہے وہاں بھی جاتا ہے, تو سیدہ کی مجلس بھی کرتا ہے, پھر جا کر کے دوسرے نظام کی تائید بھی کرتا ہے. تو ہر جائی ہے تو پھر یہاں نہ, وہیں چلا جا. یہ اسوائیت ہے. اسی لیے امام خمینی نے نہیں قبول کیا کسی نظام کو, کسی سسٹم کو, نہیں قبول ہے. ہر جائی نہیں ہے خمینی, ہر جائی نہیں ہے. دیکھیں ان معیارات پر آ کر کے دیکھیں کون بنتا ہے اسوہ ہمارے لیے. جو ظالموں کے ساتھ, فاسقوں کے ساتھ, دہشت گردوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھنا قبول کرے, وہ تو نہیں بن سکتا. پھر ائمہ کی, اہل بیت کی محفل میں بھی آ کر کے بیٹھے, یہ تو ہر جائی ہے. ایک موقف ہو, ایک راستہ ہو. قرآن واضح کہتا ہے ہر نبی نے ایک ہی آ کر کے فریاد لگی, اعبد اللہ ہے, اللہ کے عبد بنو, ساروں کو چھوڑ دو, صرف اللہ کے عبد بنو. ہر ایک کو چھوڑ دو, سب کو ترک کر دو. کوئی اور تمہارا مالک نہیں ہونا چاہیے, کسی اور کے آگے نہیں جھکنا ہے تم نے. لیکن ہم نے کیونکہ غلط اسوہ انتخاب کیا ہے, ہم کسی اور سمت چل پڑے. یہ دیکھیں جناب سیدہ کے کردار میں آ کر کے ہر پہلو سے دیکھیں آپ کو اسوائیت نظر آئے گی. اور اگر واقعی ان اسوہ حسنہ کو ہم نے اسوہ بنا لیا اپنی زندگی میں, بہت سی مشکلات ہماری حل ہو جاتی ہے. کیونکہ جو مشکلات اور مصائب ہماری زندگی میں ہے وہ بنسبت جو مصائب ان کی زندگی میں تھے اس سے تو بہت کم ہے, بہت کم ہے اس سے تو یہ مسائل. ایک یہی جناب سیدہ کا واقعہ ہے مشہور, اس سے بڑا اچھا نتیجہ بھی نکلتا ہے کیونکہ یا مومنین الحمدللہ اچھے حالات میں ہیں. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, کہا رسول اللہ میں مسافر ہوں, میرے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, میرے پاس سواری بھی نہیں ہے, شام سے آیا ہوں, لباس بھی میرا ایک ہی ہے, خراب ہو چکا ہے, مجھے لباس بھی چاہیے, مجھے سواری بھی چاہیے, مجھے کھانا بھی چاہیے, کوئی ہے؟ پھر یہاں پر رسول اللہ نے پوچھا, کوئی بھی نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے, سیدہ کے گھر چلا جائے. وہاں بھیجا, فریاد کی اس نے, جناب سیدہ نے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں, کھانے کے لیے بھی نہیں ہے, پہننے کے لیے بھی نہیں ہے. جناب سیدہ کے پاس ایک ہار تھا جو رسول اللہ نے دیا تھا, وہ اسے دے دیا. وہ لے کر کے مسجد میں پہنچا کہ یہ مجھے ہار ملا ہے, کوئی ہے اس کو خریدنے والا, کوئی ہے خریدے کیسے؟ عمار وہاں پر تھے, عمار نے کہا میں اسے خریدتا ہوں, اس کے بدلے میں ایک اونٹ دوں گا تجھے, ایک لباس دیتا ہوں اور 20 دینار بھی ساتھ میں. اس نے کہا میرا تو بڑا کام ہو گیا, کھانا بھی مل گیا, سواری بھی مل گئی, پیسہ بھی مل گیا, سب کچھ مل گیا. عمار نے یہ لیا اور لے کر کے رسول اللہ کو دیا کہ میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں.
رسول اللہ نے کہا یہ تحفہ میرا جا کر کے سیدہ کو پہنچا دے. پھر رسول اللہ نے بیان کیا کہ دیکھا اس ایک ہار کی کتنی عظمت ہے، کتنوں کے فائدے پہنچے. ایک مسافر کو سفر کے لیے مل گیا زیادہ سفر، ایک بھوکے کا سیر کر دیا، اور پھر دوبارہ کہاں پہنچ گیا؟ وہیں پہنچ گیا جس کا ہاں. یہ اسوائیت ہے. اگر خدا کی راہ میں اس صدق کے ساتھ انسان دے تو نہ صرف یہ کہ وہ واقعی صحیح کام میں آتا ہے بلکہ لوٹ کر کے اس کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے. اسے فقر کبھی خدا نہیں ہونے دیتا، اسے کبھی فقر کا شکار نہیں ہونے دیتا. جو راہ خدا میں دے دے. اگر انفاق کرنا ہے سیدہ کی طرح کرے، نہیں یہ کہ 20% دے کر کے بیٹھ جائے. بھائی 20% جس نے دیا 80% بھی تو ہے نا، پھر کہاں ہے وہ؟ خدا سے تو پورا 100% مانگتے ہو. اللہ سے تو نہیں کہتے کہ 20% مجھے دے دیں گے، میں نے بھی 20% دینا ہے. وہاں سے 100% مانگتے ہیں لیکن دیتے صرف 20% ہیں. اگر اسوہ بنائے سیدہ کو تو پھر 100% دے گا انسان، نہ صرف 20% دے گا. راہ خدا میں سب کچھ دیں. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا، آپ کا تو نہیں ہے اپنا. اگر اطاعت اور بندگی یہاں تک کے ہے، عبودیت یہاں پہنچی ہے تو اپنا ہے ہی نہیں کچھ. تو کیا انسان بچائے اور کیا انسان روکے اور کیا سوچے؟ جناب سیدہ کے پاس جو تھا دے دیا کہ اپنا سمجھا نہیں. اگر اپنا سمجھتی تو سوچتی کیا کروں اس کا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کیسے پیٹ بھرا جائے گا ان کا، ان کی تعلیمات کا کیا ہوگا، ان کی فیس کون دے گا. یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا نا، ہمارا سسٹم جن کو ہم نے اسوہ بنایا ہے وہ بتاتے ہیں انشورنس بھی کرا لے، سیونگز بھی کرا لے، چائلڈ فنڈ بھی رکھ لے، یہ بھی کر لے، اپنے بڑھاپے کے بارے میں سہارا بھی بنا لے. آپ کو کچھ ہو گیا تو بچوں کے لیے کیا ہوگا. یہ ساری فکر کون دیتا ہے ہمیں؟ یہی اسوہ سیئہ جو ہمارے معاشرے میں. اگر دین سے آ کر کے لے لے اسوہ تو دینی اسوہ کیا کہتا ہے؟ دے دے، سب کچھ دیتے ہیں. دے دے رہا ہے خدا میں سب کچھ دیتے ہیں. دیکھیں نا، یہ تو جناب سیدہ تھی نا، مادر موسیٰ. مادر موسیٰ تو ہم ان 4 عظیم عظمت والی خواتین میں بھی نام نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے مادر موسیٰ کا ذکر کیا اور فضائل پڑھے. وہ مقام ہے مادر موسیٰ کا. مادر موسیٰ کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے. مادر موسیٰ نے کوئی درس نہیں لیے تھے، درس و تدریس نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے الہام کیا قلب کے اوپر کہ اپنی اولاد کو دے دے. کون تھی یہ اولاد؟ یہ وہ تھی جس نے آ کر کے کئی ہزار سال کی طاغوتیت کو ختم کرنا تھا. یہ ولی خدا تھا جس نے آ کر کے طاغوت کی ولایت کو نابود کرنا تھا. دے دے اسے، اور وعدہ کیا خدا پلٹائے گا، لوٹائے گا تیرے پاس. وہی ہوا. جب راہ خدا میں دے دیا موسیٰ کو، دونوں کام ہو گئے. موسیٰ کی حفاظت بھی ہو گئی، تربیت بھی ہو گئی، اور موسیٰ اپنی ماں کے پاس لوٹ کر بھی آ گئے. اللہ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. کم از کم موسیٰ کی ماں جتنا تو ایمان ہو مومنین کو، اتنا ایمان تو ہو. ہم کہتے ہیں نا وہ تو ائمہ ہے، معصوم ہے، ہم کیسے بن سکتے ہیں ان جیسے. چلے ان جیسے اگر بننے میں شک ہے، موسیٰ کی ماں جیسے بن جائے. جس خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، خدا کے وعدے پہ بھروسہ کریں. موسیٰ کی ماں نے کیا نا بھروسہ خدا کے وعدے پر. اللہ کے وعدے پر اعتماد ہونا چاہیے انسان کو. اللہ کہتا ہے تم 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا، تم 1 دو میں 10 دوں گا. ہمارے استاد کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس پر یقین ہے اس آیت کے اوپر کہ اللہ کو 1 دو تو اللہ 10 دیتا ہے. مجھے یقین ہے. تو بابا صاحب نے فرمایا کہ یقین ہے تو پھر سب کچھ دے دے، 1 کیوں دیتے ہیں؟ یقین ہے نا تو سارا کچھ دے دے. 1 دے کے کیوں 10 کے منتظر ہے؟ سب کچھ دے دے پھر اللہ کی راہ میں. یعنی یہ
مشکلات اسی لیے آتی ہے کہ ہم نے قرآنی اسوہ اپنی زندگی میں نہیں لیا. قرآن کتاب اسوہ ہے، قرآن نے اسوہ متعارف کرائے. یہ 4 خواتین جو ہیں، یہ کوئی ایک تقریر چاہیے اس پہ، ان چاروں خواتین کی عظمت بیان کر کے پھر دیکھیں ان کا مشترکہ عمل کیا تھا. میں مختصر سا بیان کروں تاکہ موضوع بھی کامل ہو جائے، اتنا فرصت نہیں ہے، پھر آپ اس کو اور لے چلیں آگے. حضرت آسیہ کیا کام کیا؟ حضرت موسیٰ کی تربیت کی. کہاں تربیت کی؟ فرعون کے دربار میں، فرعون کے گھر میں. وہ فرعون جو موسیٰ کی تلاش میں ہے، جو موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر میں ایک عورت، ایک مومنہ جسے قرآن نے کہا، اس نے تربیت کی موسیٰ کی. موسیٰ کون ہے؟ ولی خدا ہے، اللہ کے ولی خدا ہے. ایک ولی کی تربیت کی جس نے آ کر کے نظام کو بدلا. یہ کام موسیٰ نے کیا، اور حتیٰ کہ اس طرح سے تربیت کی کہ خود شہید ہو گئی، شہادت کا مقام ملا. حضرت مریم کس کی مادر ہے؟ حضرت عیسیٰ کی. ولی خدا ہے نا، ولی خدا. کیسے خدا نے کیا؟ جب مادر مریم کو یہ الہام ہوا کہ خدا مجھے ایک ایسی اولاد دینے والا ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی وہاں اس دور کے بھی تعلق کو کہ اس کو قتل کرنا ہے. یہ بچہ جو عمران کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے گا، یہ مجھے میرا خاتمہ کرے گا، میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. اس نے بھی وہی کام کیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ بجائے بیٹے کے بیٹی عطا کر دی. مادر مریم نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر تو مجھے اولاد دے گا میں وقف کر دوں گی تیری راہ میں، اسے حوضے میں بھیج دوں گی. اس وقت کا جو حوضہ تھا وہ کیا تھا؟ بیت المقدس. عہد کیا تھا کہ میں اسے وہاں بھیج دوں گی. اب جب بیٹی ہوئی تو پریشان ہو گئی کہ میں نے وعدہ تو، وہاں کوئی کبھی لڑکی نہیں جاتی تھی مدرسے میں، بنی اسرائیل یہود کا مدرسہ تھا، اس میں کوئی لڑکی نہیں تھی، سب مرد ہی ہوتے تھے. حضرت زکریا نے کہا نا، جب وعدہ کیا ہے تو پورا کرے، بھیج دے مریم کو. حضرت زکریا نے حفاظت کی مریم کی. اس ماحول میں جہاں پر فاسد علماء یہود موجود ہے، اس ماحول میں ایک جوان لڑکی کو وہاں جوان ہونا، اس طرح سے جوان ہونا کہ اپنی عفت کو بچانا. کس لیے اپنی عفت کو بچانا؟ کیونکہ خدا اس مریم کے ذریعے جسے پیدا کرنے والا ہے وہ مسیحا ہے، جو نجات یافتہ ہے، جو نجات دہندہ ہے، جو نجات دے گا آ کر کے ایک ملت کو. کیا حضرت مریم نے یہ کام. اور جب خدا نے وحی کی کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے، مریم پریشان ہوئی کہ بنا کسی مرد کے کیسے مجھے اولاد ہوگی. مشکل مریم کی یہ نہیں تھی کہ یہ ٹیکنیکلی یا سائنٹیفکلی کیسے اولاد پیدا ہوگی، مشکل یہ تھی کہ یہ ماحول جو خود اتنا فاسد ہے، میں کیا جواب دوں گی یہاں جا کر کے کہ کیسے ہوا. لیکن یہ امانت بھی مریم نے قبول کی اللہ کی. کس لیے؟ کہ ایک ولی خدا کو دنیا میں ڈالا ہے. یعنی مریم نے ولایت کی حفاظت کی، آسیہ نے ولایت کی حفاظت کی. ہم جناب خدیجہ کو آ کر دیکھیں کیا کام کیا. رسول اللہ کون ہے؟ ولی خدا ہے. اللہ ولیکم ورسول ولیکم، ولی ہے نا، ولی خدا ہے. جناب خدیجہ بھی اس ماحول میں ہے جہاں عورت کو بہت پست سمجھا جاتا ہے. یہ عربوں کا قانون ہے، بہتر جانتے ہیں آپ، یہاں پر پڑھی ہوگی عرب ہسٹری، عرب کلچر. ایک بھی عورت اگر بیوہ ہو جاتی، عربوں میں جو کلچر تھا، جیسے ہی وہ بیوہ ہو، ابھی اس کا جنازہ بھی جو ہے دفن نہ کیا گیا شوہر کا، سارے بڑے بڑے عرب قبائل کے اس کے پاس پہنچ جاتے اسے ازدواج کرنے. اس اتنا ماحول، اتنا شہوت ران ماحول. اس ماحول میں جناب خدیجہ جس کا ایک مقام بھی تھا،
ایک سرمایہ دار بھی تھی، ثروت مند بھی تھی، اس میں اپنی عفت کو بچا کے رکھا. عفیف تھی. اگر عفت نہ ہوتی، با عفت رسالت ماں کبھی شادی نہیں کرتے. جو سیدہ کی والدہ ہو، طاہرہ کی والدہ ہو، وہ خود بھی طاہرہ ہی ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. دیکھیں کیا کیا جناب خدیجہ نے، اپنی ساری ثروت، سب کچھ جو ہے کس کے لیے لگا دیا؟ ایک ولی کی حفاظت میں، ولی کی نصرت میں، ولایت کی نصرت میں. 2 سال شادی کے 2 سال کے بعد خدیجہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. شہر ابو طالب میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جنگلی درختوں کی جڑی، اس کی روٹ، اس کی جڑیں کھانا، حتیٰ کہ وہیں پر رحلت ہو گئی. لیکن وہ جو سرمایہ دار جس کے اونٹ جا رہے ہیں سفر کے اوپر، تجارت ہو رہی ہے، کہاں چلا گیا یہ سب کچھ؟ انفاق. کس کی راہ میں؟ نہ جناب سیدہ نے ہسپتال بنایا، جناب سیدہ نے یہ کام نہیں کیا، راشن دیا، نہ، ولایت کی راہ میں، دین اسلام کی تبلیغ میں، اس کام میں خرچ کیا، ولایت کی نصرت میں خرچ کیا. تینوں خاتون کو دیکھیں، ولایت کی نصرت، ولایت کی حفاظت، ولایت کا دفاع، اور سب سے آگے عروج پر جناب سیدہ جو خود نہ ولی بلکہ نظام ولایت کی دفاع. یعنی واضح ہو گیا نا کہ وہ عورت جو ولایت کی راہ میں نکلے، اس کا مقام خدا اتنا بالا کرتا ہے کہ کائنات کی 4 بڑی خواتین میں ان کا نام آ جاتا ہے. معیار ولایت ہے. لیکن کب سمجھ میں آئے گی یہ چیز؟ جب اسوہ بنائیں گے امین خاتون کو، جب موسیٰ کی ماں ہمارے لیے اسوہ ہو، حضرت آسیہ ہمارے لیے اسوہ ہو، جناب مریم ہمارے لیے اسوہ ہو. حتیٰ کہ نام رکھنے تک کے مومنین جو آج کل نام بھی ڈھونڈتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے یہاں سے نکال کے، پتہ نہیں نام کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، وہ نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کے. یہ نام رکھیں تاکہ یہ احیاء اسوہ ہو، تاکہ نہ یہ متروک اور محجور ہو جائیں یہ ہستیاں. ان چیزوں کو زندہ کرے، ہر طریقے سے زندہ کرے، نام سے، عمل سے، کردار سے. شاعر ہے تو شاعری سے زندہ کرے، خطیب ہے تو خطابت سے زندہ کرے، ہر طریقے سے احیا کرے، اس کردار کو پیش کرے دنیا کے سامنے لا کر کے. اقبال نے پیش کر دیا، یہ نہیں پتا اقبال شیعہ یا سنی ہے، لیکن فاطمہ سمجھ میں آ گئی اقبال کے، اور ہمارے سمجھ میں نہ آئے، کیا جواب دیں گے جناب سیدہ کو جا کر کے؟ شاباشی دے گی جناب سیدہ وہاں روز قیامت کہ تم نے میرے اتنے فضائل پڑھے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے سیٹ کی آپ جا کر کے فضیلت بیان کرے، وہ خوش ہوتا ہے، واہ میری کیا تعریف کی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دنیا میں کرے تو خوش ہوتے ہیں لوگ، کوئی اس کی تعریف کرے. لیکن یہ ذات، یہ ہستیاں تو بہت بالا تر ہے، جو اطاعت اور بندگی میں اتنے عروج پر ہے، وہ اپنی تعریف کے محتاج ہیں. ہم سمجھ رہے ان کی تعریف کرنے سے وہ خوش ہو جائیں گے، نہیں خوش ہوں گے، خوش نہیں ہو سکتے. ایک شخص تھا، خطبہ نجوم العالم میں شاید 61 نمبر ہے میرے خیال سے، یاد نہیں تھے. امیر المومنین نے خطبہ شروع کیا، یہ کھڑا ہو گیا. اس نے سوچا کہ امیر المومنین کی ہمدردی حاصل کرتا ہوں. یہ بہرحال امیر المومنین کے رشتے میں بھی تھا، والدہ کی طرف سے یا کہیں سے رشتے میں بھی تھا. اس نے مجھے، یا علی وہ جو آپ کے ساتھ ہوا نا سقیفہ کے وقت، وہ درد بیان کرے. بھی کوئی مولانا ہو، اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو، کسی جماعت نے نکال دیا ہو باہر، اس سے کوئی پوچھے، پوری مجلس پڑھ دے گا میرے ساتھ کیا ستم ہوا، کویت میں میرے ساتھ کیا ہوا، مومنین نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے نکال دیا. علی نے کہا توف ہو تیرے اوپر، توف ہو، تو مجھ سے وہ بات پوچھتا ہے جو گزر چکی ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا فتنہ جو شام میں موجود ہے، تجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے لیے. تو وہ تجھ پر یہ پوچھتا ہے مجھ سے، تو جو تیرے حالات دور کے تجھے اس کی فکر نہیں ہے. 1400 سال پہلے مجھ پہ کیا گزری، صرف
نہیں پوچھ رہا, صرف مجھے خوش کرنے کے لیے چیزیں بیان کر رہا ہے. ائمہ اس طرح سے خوش نہیں ہوتے. یہ امیر المومنین جب ایک جگہ سے نکلے, صفین کی طرف جا رہے تھے, ایک قبیلے میں پہنچے, وہاں کے لوگ نکل کے آئے, لوگوں نے آ کر کے رقص کیا, ڈانس کیا, آ کر کے استقبال کیا. علی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم اپنے خلیفہ کا اسی طریقے سے استقبال کرتے ہیں, رقص کر کے, ڈانس کر کے. علی نے کہا بند کریے, یہ تمہاری تہذیب اسلامی تہذیب نہیں ہے. علی ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا. اگر علی کو راضی کرنا ہے, یہ ڈھول تماشے واہ واہ چھوڑے اور تلوار لے علی کے لشکر میں آئے. ایسے علی راضی ہوگا, نہ اس طرح سے راضی ہوگا. عزیزان, یہ کب بدلیں گے ان چیزوں کو؟ کب ہمارے اسوہ بدلیں گے؟ اسوہ سیئہ, اسوہ محملہ کی جگہ ہم لا کر کے اسوہ حسنہ کو بٹھائیں گے. پھر منتظر رہتے کچھ نہیں ہو رہا, تبدیلی نہیں ہو رہی, نسلیں خراب ہو رہی, ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا, آپ کا کچھ نہیں بننے والا. جو جنا سے لیا ہوا ہے نا دین, اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا. ایک شخص کھڑا تھا دریا کے پاس, بڑی دریا چل رہی, اس کے ہاتھ, وہ دریا کو دیکھتا تھا اور دیکھ کر کہتا تھا بنے گی یا نہیں بنے گی, بنے گی تو کیا بنے گی. ساتھ ایک بندہ تو پوچھا یہ کیا بات کیا کر رہے ہو, بنے گی یا نہیں بنے گی, بنے گی تو کیا بنے گی. کہیں میرے ہاتھ میں پیالہ ہے, اس میں دہی ہے, میں سوچ رہا ہوں یہ دہی میں اس تالاب میں ڈال دوں گا تو یہ تالاب, یہ دریا لسی بنے گی یا نہیں بنے گی. اگر بن گئی تو کیا بنے گی. ہم نے بھی یہ کیا ہوا, ایک کاسا لیا ہے ائمہ کا, اہل بیت کا, اور سوچ رہے ہیں کہ ہماری نسلیں, ہماری زندگیاں بن جائیں گی, اس سے چند فضائل لے کر کے بن جائے گی. اس سے نہیں بنے گی. ایک کاسے سے لسی نہیں بنے گی دریا کی. اسوائیت لے پھر دے کے بنے گا, سب کچھ بنے گا, نظام بنے گا, سب کچھ بن جائے گا اگر اسوا بنا لیا تو. یہ ہے کہ میں اس بات کو کھولنا ہے, ہر امام کی سیرت کو آ کر کے دیکھنا ہے, کشف کرنا اس سے. اور یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس, سارے سورسز, سارے منبع موجود ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے. ہر چیز واضح ہے, علماء کی محنت ہے 1000 سال کی کہ ہر چیز جو ہے وہ لکھی بھی ہے. اور آج آپ کے عصر میں آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے جس کا آغاز آپ ذکر کرتے ہیں ہمیشہ, عروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی آپ کا مرکز ہے, کسی تنظیم کا, کسی ادارے کا, کسی کا نہیں ہے, کسی حکومت کا, کسی کا نہیں ہے. پاکستانی ملت, ہندوستانی ملت, ان کا مرکز ہے, جو ایک منبع ہے اسی چیز کے لیے, اسلام ناب کو صحیح معنوں میں پیش کرنے کے لیے. جو پاکستان سے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ جا کر کے دیکھیں کہ کیا ہے وہ, کیا ہو رہا ہے. آپ کی قوم, آپ کی اولاد کی نجات کے لیے ایک فیکٹری ہے وہ, ایک فیکٹری ہے جہاں سے آپ کی ملت, آپ کی اولاد, آپ کی نسلوں کی نجات کے لیے ایک پروڈکٹ باہر, پروڈکٹس بن رہے ہیں جہاں پر آپ بھی کام آنا ہے. جو کر رہا ہے اس کے کام کچھ نہیں آنا ہے, اس کی زندگی 30 سال 40 سال اور ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. کس کے کام آئے گا یہ سرمایہ؟ آپ کے کام آئے گا, آپ کی نسلوں کے کام آئے گا. آپ کو تو اپنی پوری توانائی, پوری انرجی لگا دینا چاہیے اس کام کے ساتھ, ہو جانا چاہیے دل و جان کے ساتھ, سارے بتوں کو توڑ دینا چاہیے. خود دیکھیں, عارف الحق تعرف الرجال, خود جا کر کے دیکھیں, نہ آئے کسی کی باتوں میں, دیکھیں جا کر کے کیا ہے, کیا کیا بن رہا ہے وہاں, کیا فکر ہے وہاں پر, اور کیا کام آئے گی, کیسے بنے گا وہ. خود جنہوں نے یہ کام کیا ہے, حوزہ علمیہ جو ایران میں ہے, وہ جب آتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ یہ کام پاکستانی ملت کر سکتی ہے. ہوا یہ کام, فخر کرنا چاہیے ہمیں اپنے سرمایے کے اوپر, نہ کہ اس کی تنقید کریں, نہ کہ اس سے نقص نکالنے کی کوشش کریں. یہ سرمایہ ہے ملتوں کا, اور تاریخ لکھے گی اسے. اگر آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو تاریخ سیاہ لفظوں میں لکھے گی کہ ایک ملت کو اتنا بڑا سرمایہ ملا لیکن اس نے قدر نہیں کی اس کی.
یہ ہوگا، یہ فیکٹ ہے. تاریخ کسی کا لحاظ نہیں کرتی. تاریخ نے ہر چیز لکھ دینا ہے، جیسا ویسا ہے ویسا ہی لکھنا ہے. چاہے دین مبین ہو، قرآن مبین ہو، امام مبین ہو، اس قوم کو کیوں کنفیوژن ہو؟ دیکھیں مبین راستے خود تلاش کریں، نہ کسی کی باتوں میں آئے، نہ سنی سنی باتوں میں آئے. جائیں دیکھیں، آپ کا مرکز ہے آپ کی نجات کے لیے. یہ مرکز کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ کہتا ہے کہ اپنی اولادوں کو بھیجیں یہاں پر، اپنے بچوں کو بھیجیں یہاں پر، اور کچھ نہیں چاہیے. صرف اتنا کام کریں، اپنی بچیوں کو بھیجیں وہاں پر، تاکہ آپ کی نسل کے لیے آپ کچھ کر کے جائیں. یہ سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا. باقی سب کچھ ختم ہے. ساری زندگی آپ محنت کرتے ہو، جب بڑھاپا آ جاتا ہے آپ کو ایک دن یہاں رہنے بھی نہیں دیتے ہوئے. اسی طرح سے ہے نا، جائیں، ویزا نہیں، اقامت نہیں، جائیں یہاں سے. آپ نے بس آپ نے جب تک خدمات دی ہم نے آپ کو رہنے دیا، چلیے. کیا حاصل ہوا، کیا حصول ہوا؟ کچھ نہیں. وہ کام کریں جس کا حصول باقی رہے، عمل صالح انجام دے، اس سے وہاں پہنچائے. یہ آپ کے پاس ہے، آپ کا سرمایہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. قدر کریں اس کی. اور یہ اسوہ ہے آپ کے لیے، ایک اسوہ عملی، اسوہ عصر ہے آپ کے لیے. ایک اسوہ زمانی اور مکانی ہے. جو پاکستانی ہے اس کے لیے مکانی بھی ہے، زمانی بھی ہے. جو ہندوستانی ہے اس کے لیے زمانی ہے کہ وہ جا نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا اس مکان پہ، لیکن اس کے زمان میں تو موجود ہے، اس کے عصر میں تو موجود ہے، اس کے وقت میں تو موجود ہے، اس کی زبان میں تو موجود ہے. وہ اس کی رسائی وہاں تو جو اس سے لینا ہے وہ لے سکتا ہے، اس سے موجود ہے. قدر شناس بنے. قرآن کا درس یہ ہے، رسول قدر کرو، سکھاؤ لوگوں کو قدر شناس بنے ہماری نعمتوں کی. جو نعمتوں کا قدر شناس ہوگا، خدا کہتا ہے کہ بعض تم میں، سورہ اسراء میں، تم میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے اس لیے کہ یہ نعمتوں کے قدر شناس تھے. انہوں نے نعمتوں کا وہ شکر ادا کیا جو ہم نے ان کو دی. عزیزان بہت پچھتائیں گے. وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. اس وقت یہ عصر فاسٹ ہے. آپ ٹیکنالوجی میں دیکھیں، ہر چیز میں دیکھیں، ہر چیز ایک سپیڈ کے ساتھ آگے جا رہی ہے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ منتظر رہیں گے، جی جو ہونا ہے ہوگا، دیکھا جائے گا، آرام سے جیے. بہت سپیڈ سے جا رہا ہے. قلوی علامہ اقبال کا شعر ہے، بس یہیں پہ زحمت تمام کے. ایک میں جا رہا تھا کارواں کے ساتھ، فارسی کا شعر مجھے یاد نہیں جملے، میں جا رہا تھا کارواں کے ساتھ، میرے پیر میں ایک کانٹا لگا تو میں بیٹھ گیا ایک لمحے کے لیے اس کانٹا نکالنے کے لیے. جب نظر اٹھا کر کے دیکھی تو کارواں جا چکا تھا. کہ یہ نہ ہو کہ جو کانٹے لگا رکھے ہیں اپنے پیروں میں، انہیں نکالنے کے لیے بیٹھ جائے اور یہ کارواں کہیں اور چلا جائے. یہ نہ ہو، کارواں کے ساتھ ہو جائے، میرے کارواں کے ساتھ ہو جائے تو ہی نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ہے. اسوائیت، پیشوائیت، اسی کے ذریعے نجات ہے. اسی کو دیکھ کر کے، ویسا بن کر کے نجات ہے. اہم ذمہ داریاں ہیں آپ کے کندھوں کے اوپر، کم نہیں ہے. یہ کھانا، چرنا، چگنا، بچوں کو پالنا. مرغی بھی یہ کام کرتی ہے، مرغی بھی چوزا پالتی ہے، پیدا بھی کرتی ہے، اس کے انڈے پر بیٹھتی بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، اس کے منہ میں دانا بھی ڈالتی ہے، لیکن ڈالنے کے بعد پھر چھوڑ دیتی ہے اس کو اپنے حال کے اوپر. جیے وہ. ہم تو آخر تک چوزے کو لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کی شادی بھی کرانی ہے، اس کا جاب بھی دلانا ہے، اس کو بزنس بھی کرانا ہے، سب کچھ کرانا ہے. اپنے چوزے بنائے ہوئے ہم نہیں بھیجتے رہے خدا میں. موسیٰ کی ماں جتنی ہمت نہیں کہ بھیجے. یہ نہیں زندگی کہ انسان چل چھپ کر کے چلا جائے. کہ جن کے مکتب کے پیروکار ہیں ان کی زندگیاں یہ نہیں تھی تو ہماری زندگی کیسے ہوئی؟ جناب سیدہ کی زندگی یہ تھی کہ کھایا پیا بس یہ زندگی گزار دی. یہ زندگی تو نہیں جناب سیدہ نے گزاری. نکل کر کے آئی، زخمی پہلو لے کر کے نکل کر کے آئی، ہر حال میں نکلی.
زبان سے بیان کیا نہیں اثر ہوا، گریہ کر کے انقلاب برپا کیا، حتیٰ کہ گریہ کے بعد براعت کر کے انقلاب برپا کیا تا قیامت، کہ لکھ دے کہ کوئی میری قبر میں نہ آئے، کوئی میرے جنازے میں نہ آئے، کہ سیدہ کا راستہ یہ راستہ ہے۔ جناب سیدہ کے بعد کتنے امام آئے؟ کتنے امام تھے؟ 11، اور 12ویں امام غیبت میں۔ کیا ان 12 اماموں کو سیدہ کی قبر نہیں پتا کہاں پر ہے؟ پتا ہے نا؟ کسی نے بتایا؟ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ سیدہ کی قبر ایک علامت ہے، سیدہ کی قبر کا نہ پتا ہونا ایک علامت ہے کہ یہ ملت راہ ولایت پر نہیں ہے، نظام ولایت نہیں ہے۔ جس دن نظام ولایت آ جائے گا قبر سیدہ خود سامنے آ جائے گا۔ سیدہ کی قبر کو جا کر کے بقیع میں نہ ڈھونڈے، مسجد نبوی میں جا کر کے نہ ڈھونڈے، حجرہ فاطمہ میں جا کر کے نہ ڈھونڈے سیدہ کی قبر۔ سیدہ کی قبر خود اپنے اطراف ڈھونڈے کہ کس نظام میں زندگی گزار رہا ہوں، کون سا نظام ہے جس میں زندگی گزار رہا ہوں میں، کس نظام کو قبول کیا ہے میں نے؟ جمہوریت کو قبول کیا ہے، امریت کو قبول کیا ہے، ملوکیت کو قبول کیا ہے، کسے قبول کیا ہے؟ کس نظام سے راضی ہوں؟ اگر ان میں سے کسی بھی نظام سے راضی ہوں سوائے نظام ولایت کے، جناب کی سیدہ کی قبر کبھی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، کیونکہ جناب سیدہ چاہتی نہیں ہے کہ انہیں ملے جو نظام سے بے اعتنا ہے، لاپرواہ ہے۔ دعا کرتے خدا متعال سے کہ ہماری اس یوم عظیم روز ولادت جناب سیدہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول کرے، اور بالخصوص خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اسوہ کاملہ جو اسوہ ہے ہم سب کے لیے، خواتین کے لیے، مرد کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس کے اندر غیرت دینی، عزت دینی باقی ہے، اس کے جو اسوہ ہے ہم اس اسوہ کی پیروی کر سکے۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب برادران کو جہاں پر موجود ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو مزید توفیقات دیں، انہیں توانائی عطا کر کے یہ تیری راہ میں، تیری دین کی راہ میں خدمت گزار بن سکے۔ وہی دو جملے، ایک امام سجاد کا جملہ کہ خدا جب بھی تیرے دین کو، جب بھی تیرے دین کے لیے کوئی نجوا ہو، کوئی پکار ہو، ہلکی سی پکار کیوں نہ ہو، کہ تیرے دین کو کسی خدمت کی ضرورت ہو، سب سے پہلے میری طرف رجوع کرنا۔ اے خدا ایسا نہ ہو کہ تو مجھ سے توفیق لے کر کے کسی اور کو دے دے۔ اور وہی امیر المومنین جو دعا کمیل آپ پڑھتے ہیں، خدا میرے جسم میں قوّ علی خدمت کا جواری ہے، خدا مجھے میرے اعضاء و جوارح میں طاقت دے کہ میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں۔ اتصال بخدمت کا، اے پروردگار میری خدمت صرف یہ نہ ہو کہ ایک دن ولادت ہے، شہادت ہے، میں آ کر کے بیٹھ گیا، میں نے پروگرام کر لیا۔ اتصال بخدمت، مسلسل میں تیری دین کی خدمت کرتا رہوں، جس میں کوئی کہیں پر بھی بریک، کہیں پر بھی رکاوٹ نہ ہے۔ خدا بند مطالعہ ہمیں ان تعلیمات نورانی سے، ہمارے قلب پر ان تعلیمات نورانی کا نزول فرمائے، تاکہ ہم اس سے آشنا ہو، اسے اپنے عمل میں لا سکے اور اپنے کردار کو بنا سکے۔ پروردگار جو سخت وقت اس وقت رہبر معظم پر ہے، حکومت اسلامی کے اوپر ہے، اس رہبر عظیم قائد ملت ولی امر المسلمین کی حفاظت فرما، ان کی استقامت، بصارت اور شعور میں اضافہ فرما۔ اس وقت جس مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں، ملت ایران، ملت تشیع کو بافخر اور باعزت اس مشکلات سے وہ نکالے۔ پروردگار حزب اللہ کی حفاظت فرما، دیگر افراد مجاہدین اسلام جو دین کی، اسلام کی دفاع کر رہے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، قرۃ الوسطیٰ کی حفاظت فرما، طلاب قرۃ الوسطیٰ کی حفاظت فرما، شیعہ پاکستان کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے مسجد، ہمارے مراکز جو پاکستان میں ہے، عراق میں ہے، سیریا میں ہے، ایران میں، ہر جگہ جو ہمارے مقدسات، مساجد، مراکز، امام بارگاہ، ان سب کی حفاظت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ دیگر مرحومین اور شہداء اسلام اور بالخصوص امام شہداء امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ